الرحمن الرحیم۔ اس ٹائم ہم موجود ہیں اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے۔ یہاں پہ کے پی کے اسٹوڈنٹ کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، جن کا مطالبہ جو ہے وہ حکومت وقت سے یہ ہے کہ 3G اور 4G کو بحال کیا جائے۔ تعلیم کیا چاہتے ہیں؟ لکھنے کی لیں گے، لکھنے کی لیں گے، پڑھنے کی لیں گے، پڑھنے کی لیں گے۔ باتوں سے کچھ نہیں ہونے والا، اگر ہونے والا ہے تو اگلا ہمارا سٹیپ ہوگا ہماری جو سول گورنمنٹ ہے، چاہے وزیرستان میں ہے، چاہے باجوڑ میں ہے، چاہے خیبر ایجنسی میں ہے، ہم سول گورنمنٹ کی بلاکیٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم اس کی سپلائی لائن کو کٹ کرنے والے ہیں۔ آپ کا نام؟ میرا نام نصیر اللہ خان، وزیر ایم پی ہے ساؤتھ وزیرستان۔ کیا کہنا چاہیں گے آج کی پروٹیسٹ کے حوالے سے؟ میں اس پروٹیسٹ کو اس لیے سپورٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ دنیا گلوبل ولیج ہو گئی ہے۔ امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا یہ ہمارے اتنے نزدیک ہو گئی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ بہت جلد کنیکٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان یا جتنی بھی ٹرائبل بیلٹ ہے اس میں جو 70 سال سے جو محرومیاں ہیں، اس میں سب سے بڑی جو ڈیمانڈ خاص کر اس یوتھ کی طرف سے آ رہی ہے وہ 3G اور 4G ہے۔ 3G 4G صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں نے فیس بک یا ٹویٹر یوز کرنا ہے، 3G 4G سے ہم لوگوں کو ہمارے کاروبار بھی ایکسپینڈ ہوں گے، ہمارے مشکلات بھی حل ہوں گے، کیونکہ جتنے آپ بولو گے اتنا آپ کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو 3G 4G کو تو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اس دھرنے کو اس بارے پہ سپورٹ کریں گے کہ 3G 4G بحال ہو، چونکہ ہمارے پاس ابھی تک PTCL کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں، ابھی ہم لوگوں نے PTCL کو بھی واپس بہتر کرنا ہے، اس کے بعد پھر موبائل اچھے ہوں گے، انشاءاللہ امید ہے جلد از جلد یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کی پالیسی کیا ہے؟ نیکسٹ آپ نے کس طرح سے حکومت تک یہ بات پہنچانی ہے؟ میری تجویز تو یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ہیں نا مطلب اس پروٹیسٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو جتنے بھی ہم ٹرائبل بیلٹ کے جو لوگ ہیں، جتنے بھی قبائلی اضلاع کے لوگ ہیں، اگر ہم لوگ 10 تاریخ کو 10 اگست کو ہم لوگ 5 دن کے لیے اپنے موبائل آف کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہو کہ ہمارے پورے 50 لاکھ یا 70 لاکھ لوگ موبائل ایک ساتھ آف کر دیں، تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا پروٹیسٹ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ میں ان سے ڈسکس کروں گا، دیکھتے ہیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ماڈرن ٹائپ کا ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی تک کیا حکومت کا کوئی نمائندہ آپ کے ساتھ آیا بات کرنے کے لیے؟ میں پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں خود MP ہوں اور ساؤتھ وزیرستان سے۔ ہم لوگوں نے آلریڈی یہ ایگریمنٹس بھی کیے ہوئے ہیں، یہ ایگریمنٹس بھی ہو چکے ہیں جیز کے ساتھ۔ صرف اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے وہاں پہ انسٹالیشن نہیں ہوئی، ابھی ہمارے ٹاورز بقایا ہے، اس کے بعد ٹاورز جب لگیں گے اس کے بعد ہمارے وہاں پہ سسٹم لگے گا، تو اس میں صرف ڈیلے سے وہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی اگر جس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے انشاءاللہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی روک نہیں رہا، لیکن ابھی نا ہماری انسٹالیشن ابھی تک نہیں ہوئی، نہ ہمارے جو بوسٹرز ہیں وہ انسٹال ہوئے ہیں اور نہ ہی ہمارے مطلب وہ سسٹم وہاں پہ انسٹال ہوا ہے۔ سر، آپ اسٹوڈنٹ کے فیوچر کو اس سینیریو میں آپ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا کتنا لاس ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں سے کووڈ-19 کی وجہ سے اسٹوڈنٹ نے اسلام آباد سے موو کیا شمالی علاقہ جات کی طرف، اپنے آبائی علاقے کی طرف، تو وہاں پہ 3G اور 4G نہ ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کا فیوچر جو ہے وہ آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل صحیح، اسٹوڈنٹ کو تو زیادہ نقصان اس بات پہ ہوگا کیونکہ ہے نا آج کل جتنے بھی بکس ہیں یا جتنے بھی کلوز اپروچ ہے وہ آپ کو گوگل سے مل جاتی ہیں چیزیں، آپ کو بک ہے نا آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، یہ ساری چیزیں بالکل میٹر کرتی ہے، اور خاص کر پھر آن لائن کلاسز جو ہے، آن لائن کلاسز سے یہ محروم ہے۔ تو فار ٹائم بینگ اگر گورنمنٹ ہے نا تھوڑا سا بھی ہے نا مطلب تھوڑا سا بھی اگر نظر ڈالے ہماری سائڈ پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے سرکاری ادارے ہیں، ڈگری کالج وانا ہو گیا، جس طرح ہاسپٹل ہو گیا، مطلب مختلف ہمارے ادارے ہیں، اگر ابھی فار ٹائم بینگ اس میں وائی فائی سسٹم بھی اگر آن ہو جاتا ہے تب بھی شاید انسٹوڈنٹ کا وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ وار افیکٹڈ ایریا ہے، 10-12 سال تو یہ جنگ چلی، اس سے پہلے بھی ایک افغان وار تھی، اس سے پہلے ہم لوگ 47 سے یہ نا مطلب اس کشمکش میں ہیں، تو ڈیولپ ہونے میں وہی ایریا ہوتا ہے جو اسٹیبل ہوتا ہے، تو اسٹیبلٹی کی طرف ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہتر کریں گے انشاءاللہ، امید ہے۔ بہت شکریہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں اسلام آباد ہی میں رہتا ہوں، میرا نام پروفیسر شاہ جہان ہے اور میں عوامی ورکرز پارٹی کا پنڈی اسلام آباد کا سینئر نائب صدر ہوں۔ اس سے پہلے میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں 33-34 سال پڑھاتا رہا ہوں، اور یہ جو تعلیم کا مسئلہ یہ جو نوجوان ڈسکس کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ جتنا بنیادی مسئلہ اور ایفیلیشن میرا بنتا ہے وہ کسی اور کا نہیں بنتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ملک
میں آپ کے نظام میں اس وقت جو تعلیم کا بجٹ ہے GDP میں وہ ہے 1.75%. آج سے 30 سال پہلے سویکانو چوک میں بھوک ہڑتال میں بیٹھا رہا 24 گھنٹے, اور جب فاروق احمد خان لغاری صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہمیں سفید کاغذ پہ لکھ کے دے دیا کہ فرام ناؤ آنورڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان شل اسپینڈ اے منیمم آف 4% آن ایجوکیشن. آج اس عرصے کو 30 سال ہو گئے, آپ کے تعلیم کا بجٹ 2% سے 4% پہ نہیں آیا. یہ بجٹ اس ملک کا یہ جو نیریٹو ہے اس کے تحت یہ جاتا کہاں ہے؟ 83% آپ کا جو بجٹ ہے اس ملک میں فوج پہ اور فوج سے متعلق جو باہر سے بیرونی قرض لیے گئے ہیں ان پہ خرچایا جاتا ہے. اب جب 83% بجٹ اس ملک کا نکل جاتا ہے تو اس میں تعلیم کے لیے صحت کے لیے آپ اور بھی پریشان ہوں گے کہ صحت کا جو بجٹ ہے وہ ہے 5 پیسے کم 1 روپے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں یہ کیوں اس طرح کیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جان بوجھ کے لوگوں کو تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ ان کو اپنے عزائم کے لیے جو ان کے عزائم ہے, جہادی عزائم ہے, ان سے جنگیں کروائی جاتی ہے. یہ وہ قبائل ہیں جو آج ان کے بچے یہاں موجود ہیں, ان کے والدین تھے جنہوں نے 47 میں آپ کے کشمیر کا یہ والا جو حصہ ہے اس پہ قبضہ کر لیا اور سری نگر تک یہ پہنچنے والے تھے, لیکن وہ ان کو اس شکل میں استعمال کیا گیا, بعد میں ان کا پوچھا نہیں کیا. یہ قبائل جس طریقے سے رکھے جا رہے ہیں اسی لیے رکھے جا رہے ہیں کہ ان سے کبھی افغانستان میں جہاد کیا جاتا ہے, کبھی کشمیر میں جہاد کیا جاتا ہے, کبھی پوری دنیا سے فتح کی جاتی ہے. اور کسی بھی شکل میں جو موجودہ نظام ہے ان کو اس میں تعلیم نہیں ملنے والا جب تک یہ نظام جس کو کہ ہم ایلیٹ کا نظام کہتے ہیں, اشرفیہ کا نظام کہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا نظام کہتے ہیں, جو اس ملک کے وسائل کو اکٹھے کر کے اس ملک سے باہر لے کر جاتے ہیں, یورپ اور امریکہ کے بینکوں میں بھرتے ہیں, جب تک یہ نظام بدلے گا نہیں, جب تک اس کو اٹھایا نہیں جائے گا, جب تک ان اسمبلیوں میں ورکنگ کلاس کے لوگ نہیں بیٹھیں گے, یہاں پہ ورکنگ کلاس کے حوالے سے کوئی بھی ایسی ترامیم, کوئی بھی ایسی چیزیں سامنے نہیں لائی جائے گی جس میں کہ انسان یہاں کا انسان بنے گا اور پاکستان کا ہر شہری جو ہے ایک مہذب شہری کہلایا جائے گا. یہ لوگ مہذب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے نا. اگر آپ ان کو تعلیم دیں گے تو یہ مہذب کہلائے جائیں گے, لیکن ان کو تعلیم کون دے گا؟ جن سے آپ مطالبہ کرتے ہیں وہ ان کو تعلیم دینا ہی نہیں چاہتے تاکہ ان کا روزگار جو ہے پچھلے 70-75 سالوں سے, اس سے پہلے انگریز بہادر کا, انہی قبائل سے کبھی وہ کیا کرتے تھے کبھی کیا کرتے تھے, اور ابھی تک وہ نظام جاری ہے. یہ جو نیریٹو ہے چل رہا ہے اس ملک میں, اس پورے نیریٹو کو, بیانیہ کو بدلانا ہوگا. یکسر یہ نہیں بدلے گا تو یہاں پر انسانی حوالوں سے کوئی بہتر زندگی کے ہم توقعات نہیں کر سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس پروٹیسٹ سے, یہاں آنے سے آپ کے مسائل کس حد تک حل ہو سکتے ہیں, کتنے % حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک مظلوم کے ساتھ جو ہے نا ایک انٹرنیشنل رائٹر ہے جو تعلیم کے حوالے سے ایک بات کرتا ہے, تعلیم کی ڈیفینیشن کے حوالے سے بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مزاحمت جو ہے یہ پہلا سٹیپ ہے. آپ جب مزاحمت میں نکلتے ہیں تو آپ کو اس بات کی فکر پڑتی ہے کہ میں کس لیے مزاحمت میں نکلا ہوں اور کون ہے جو میرا رستہ روک رہا ہے اور میرے مسائل کا حل کیسے ہوگا, کیا ہوگا. یہ جو نوجوان یہاں پر آئے ہوئے ان کو ہم نے باقاعدہ اپنی پارٹی کی طرف سے یہ ان کو تائید بھی کی ہے, ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے, اور ہم نے ان کو پارٹی کا پروگرام سنا دیا ہے کہ ہماری اس ملک میں عوامی ورکرز پارٹی کی جب حکومت بنے گی تو ہم ہیلتھ پہ اور تعلیم پہ اس بجٹ کا 10% خرچائیں گے. 10% خرچائیں گے تو آپ جیسی خواتین جو ہے جس میں 1000 میں ایک بندے کو کوئی جاب مل جاتا ہے یا نہیں ملتا, 10% جب آپ کا صحت میں تعلیم میں ہوگا اور یہ فیلڈ مختص کیا جائے گا خواتین کے لیے, تو آپ دیکھ لیں گے کہ 5 سال کے اندر اس ملک میں خواتین ہوں گی, ان کے پاس گاڑیاں ہوں گی, ان کے پاس گھر ہوں گے, ان کے پاس ہوگی, ان کے پاس احترام ہوگا, اور دنیا جہاں میں آپ کو لوگ جو ہے عزت احترام کے نگاہ سے دیکھیں گے. لیکن اس کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ جب تک یہاں پہ ورکنگ کلاس کی حکومت نہیں ہے, یہ ایلیٹ کی اشرفیہ کی حکومت ہے, ایک ہی خاندان کے جو ہے نسل در نسل جو ہے وہ شروع کر کے دادا ہے, باپ ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, خاندان کے خاندان لوگ آ رہے ہیں, اسمبلی میں بیٹھتے ہیں اور انہی لوگوں سے آشیرواد لیتے ہیں, انہی سے ڈائریکٹر لیتے ہیں جو ان کو چلاتے ہیں. جو کہ آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, جن کو ہم اس ملک میں جو ہے غیر پیداواری کام کرنے والے لوگ کہتے ہیں, جو جنگوں اور جہادوں کے نام پہ جو اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں, جب تک وہ حکمران رہیں گے یہاں پہ اس ملک میں انسانیت کے حوالے سے کوئی بہتری نہیں ہوگی. انہی قسم کے جو پروٹیسٹ ہیں ان سے بات آگے بڑھے گی, اور یہی پروٹیسٹ جو ہے ایک دن اس ملک میں ایک بھرپور انقلابی شکل میں نمودار ہوگی. اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری عمر میں تو نہیں ہوا لیکن بہت جلد, جیسے کہ چائنا میں انقلاب ہوا, جیسے کیوبا میں انقلاب ہوا, جیسے ہو چی من نے ویتنام میں انقلاب کیا, اس ملک میں ایک انقلاب ہوگا اور اس انقلاب کے بعد جو ہے دیکھا جائے گا اور ہر انسان برابر ہوگا. بہت شکریہ سر.
تو سول رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں اور جو طلباء ہمارے آئے ہیں فاٹا کے اور گلگت کے اور بلوچستان سے آئے ہیں، یہاں پہ 3G 4G کا جو مسئلہ ہے، فاٹا میں کرونا وبا کے آنے کے بعد، لاک ڈاؤن ہونے کے بعد پھر یہ سارے طلباء اپنے گاؤں چلے گئے ہوں، تو وہاں پہ تو 3G 4G تو بہت بڑی بات ہے، وہاں پہ نیٹ ورک نہیں ہے، موبائل سگنل نہیں ہے۔ سارے لوگ فاٹا سے ہیں؟ یہ فاٹا سے بھی ہیں، بلوچستان کے دوست بھی آئے ہیں، بلوچستان کے اسٹوڈنٹ اور کشمیر کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ سکتے ہیں کہ کب تک یونیورسٹی کی جو آن لائن کلاسز ہے، کیا اسٹوڈنٹ اس سے مطمئن ہیں نہیں ہیں؟ ڈیفینیٹلی نہیں مطمئن ہوں گے، کیونکہ دور دراز علاقوں میں نیٹ ورک کا ایشو ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ یہ مطمئن نہیں ہے، اسی وجہ سے تو احتجاج کر رہے ہیں۔ لیکن آپ جو دور دراز علاقوں کی بات ہے، دور دراز علاقے تو ادھر پنجاب میں بھی ہوں گے، سندھ میں بھی ہوں گے، لیکن صرف بلوچستان، فاٹا اور کشمیر میں کیوں دور دراز علاقے پائے گئے؟ تو اس کے بیچ میں بہت سارے ایشوز ہیں، اور ریاست نے خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈمٹ کیے کہ وہاں پہ سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹ جو وہاں پہ ہے، اس کو جو اتنے زیادہ آپریشن ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ وہاں پہ آپریشن رہے، نجات، ضرب عضب، اور جو 20-25 آپریشن ہوئے، تو اس کے بعد بھی سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ خدا را جلد از جلد ہمارے 3G 4G بحال کیا جائے اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی مستقبل کو بچایا جائے۔ بہت شکریہ سر۔ کا نام؟ جمشید وزیر۔ اسٹوڈنٹ ہیں کیا؟ کس کلاس کے؟ جرنلزم کیا ہوا ہے، بس فائنل ایئر کو ہو گیا ہے، ابھی فارغ ہوا ہوں۔ اچھا، تو یہاں پہ آپ کا جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پریس کلب کے سامنے کیا آپ کے مطالبات ہیں، کیا آپ کہنا چاہیں گے، اور حکومت وقت سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یونیورسل میڈیا پاکستان کا بہت مشکور ہوں کہ جہاں پہ بھی قبائل کے لوگوں نے احتجاج اس طرح کے وہ پروٹیسٹ کیے ہیں، انہوں نے بہت کوریج دی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ابھی جو فاٹا ہے وہ خیبر پختونخوا میں ضم ہو چکا ہے۔ قبائل علاقے کے عوام کا یہی خیال تھا کہ اگر خیبر پختونخوا میں فاٹا ضم ہو جائے تو شاید ہمارے جو محرومیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے وہ محرومیاں ابھی تک ختم نہیں ہوئے ہیں۔ فاٹا کے بہت سارے مسائل ہیں ایکس فاٹا کے، اگر ہم بیسک مسائل کی طرف اشارہ کر لیں تو فاٹا میں ابھی تک 21 سینچری میں ابھی تک 3G اور 4G تو دور کی بات ہے، وہاں پہ بعض علاقوں میں موبائل سگنلز بھی نہیں ہے۔ تو آج کا احتجاج کا مقصد یہی ہے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کریں کہ ہمارے علاقوں میں جتنے بھی جلدی ہو سکے 3G اور 4G سروس کو بحال کرے، کیونکہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس دفعہ جو آن لائن کلاسز تھی، اسٹوڈنٹس کو بہت سارے مسائل کا سامنا تھا، لوگ میل و دیر پیدل چل کے وہ آن لائن کلاسز لیتے تھے، یا کسی اور دوسرے سٹی جا کے وہاں پہ وہ خرچ برداشت کر دے، صرف اسی وجہ سے کہ ہمارے تعلیم سال ضائع نہ ہو۔ تو اگر حکومت ہمیں یہ سہولت دی جائے تو شاید ہمارے جو محرومیاں ہے وہ کافی حد تک کم ہو سکے۔ تو اس لیے ہم آج یہاں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جمع ہے۔ انشاءاللہ ہمارا ایک اور بھی پلان ہے، پشاور پریس کلب کے سامنے نیکسٹ ہفتے ہم مشاورت کریں گے، شاید وہاں پہ بھی ہم ایک احتجاجی مظاہرہ کریں اور حکومت سے وہاں پہ بھی اس طرح کے مطالبات کریں جو یہاں پہ ہم کر رہے ہیں۔ سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ کہاں سے اسٹوڈنٹ تشریف لائے ہیں، کتنے دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کسی کا پرابلم ہے، جینون ریزن ہے، تو کوئی اتنے دور سے اسلام آباد آنا آسان بات نہیں ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہاں سے اسٹوڈنٹ تشریف لائے؟ اگر دیکھا جائے تو ہم نے اس پروسیس کے لیے بہت سارا کمپین کیا سوشل میڈیا پہ، جتنے بھی قبائل علاقہ جات ہیں بجوڑ سے لے کر وزیرستان تک، اس کے علاوہ جو ہمارے بلوچستان بھائی ہے، بلوچ بھائی ہے، وہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے، تو وہ بھی ادھر آئے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت جتنے بھی قبائل علاقے جات ہیں وہاں سے بھی لوگ لائے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سرل ایریاز کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ادھر میں شریک ہیں۔ جی سر بہت شکریہ۔ کا نام؟ گلزمان۔ کہاں سے تشریف لائے؟ ایکس فاٹا سے، میرا تعلق ایکس فاٹا سے ہے اور میں کوہاٹ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ۔ اچھا، کیا مطالبات لے کے آئے ہیں، کیا حکومت سے چاہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے اس مطالبات نہیں ہے، صرف ایک مطالبہ ہے کہ ہم 3G 4G چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے علاقے میں انٹرنیٹ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے سارے اسٹوڈنٹ فاٹا کے بجائے یا تو اسلام آباد آ گئے یا پشاور آ گئے ہیں یا ادھر لاہور میں آ گئے ہیں، تو اس کے لیے ہمارا صرف فائنینشلی ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اور انٹرنیٹ ہمارا ایک قانونی اور جمہوری حق ہے، اور یہ آج کل صرف تعلیم کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر قدم میں ہمیں یہ چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔
तो हमारे साथ वज़ीर आज़म ने भी वादा किया था कि हम आप लोगों को 3G 4G दे देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया था। तो हमारा ये सवाल ये है कि अगर अब इस मुल्क को तो दो लोग चला रहे हैं, एक वज़ीर आज़म है और दूसरा आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा। तो आखिर ये कौन लोग हैं जो हमें ये अपनी जो अपना एक आईनी और कानूनी हक है और इससे हमें महरूम रखा है। आप क्या मुतमईन थे जब आप यूनिवर्सिटी में थे, जब आप फिजिकल तौर पे यहाँ पे आते थे यूनिवर्सिटी में, तो क्या उस एजुकेशन को और ऑनलाइन एजुकेशन में क्या कंपैरिजन करना करते हैं? तो उन एजुकेशन में वो ज़ाहिरी बात है हम तो मुतमईन थे, लेकिन हम जब अपने इलाके में जाते हैं तो हम वहाँ पे मेंटली मतलब बंदा सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट होते हो और उसको मैं आप अभी आप फाटा का दौरा करो, उधर जाओ, अगर आप उधर 2-3 दिन आप गुजारोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी जेल में रह रहा हूँ या जेल में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, क्योंकि उसका जो सबसे बुनियादी और बड़ी वजह है वो ये है कि वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, और इंटरनेट जहाँ पे नहीं हो तो मेरा ख्याल है कि वो इलाका किसी कैद से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हबीब। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी 5 में। स्कूल को मिस करते हैं? जी मिस करते हैं। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? जी हम यहाँ से इस्लामाबाद से लाए। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? हम APS में पढ़ते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या कहना चाहेंगे आपके स्कूल खुलने चाहिए? यहाँ पे जो स्टूडेंट आए हुए हैं ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप माशाल्लाह से छोटे छोटे अपने स्कूल को मिस करते हैं क्या, और किस हवाले से आप आए हैं? क्या कहना चाहेंगे आपकी गवर्नमेंट क्या करें, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करें, हेल्थ मिनिस्टर क्या करें, एजुकेशन मिनिस्टर क्या करें, आपके लिए क्या क्या होना चाहिए? जी देखिए फाटा में जो हैं सब आए हैं 3G 4G की वजह से। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में ये जो है लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, तो हम सब के ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। फाटा में ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं हो रही? हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि ऑनलाइन क्लासेस फाटा में भी किया जाए, और ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, फाटा में जितने स्कूल हैं यहाँ पे भी 3G 4G लगाना चाहिए कि स्कूली इदारे वहाँ पे सब हैं उनको भी ऑनलाइन क्लासेस ले सके। बच्चे जितने हैं कॉलेजेस स्कूल्स हैं सबको ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहिए। क्या आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं? जी हमारे। आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? जी कौन से सॉफ्टवेयर पे आपकी क्लासेस होती हैं? जी जूम पे होती हैं, जूम ऐप नहीं होता उन पे होती हैं। और हम ये हुकूमत से कहना चाहते हैं कि फाटा में भी इस तरह 3G 4G का मसला है, इसको हल किया जाए और वहाँ पे भी ये ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए। हम इस वजह से यहाँ पे आए हैं, धरना हो रहा है हमारा, इंशाल्लाह हमें अपना हक मिलेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम क्या चाहते हैं?